الحاج افضل گل صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہیں، نہ یہ ان کا پیشہ ہے اور نہ ان کا بزنس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے کئی سال جدوجہد کرتے رہے اور دیوانہ وار جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا سرمایہ بھی لگایا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، صرف اس لیے کہ نیا پاکستان بن جائے۔ نیا پاکستان کتنا بنا، ہم الحاج افضل گل صاحب سے پوچھیں گے۔ جس خواب کی تعبیر کے لیے آپ نے کئی سال جدوجہد کی، وہ خواب کہاں تک پورا ہوا؟ A school is complete world where we polish the hidden talents, creating scientists, teachers, doctors and pilots, software engineers and soldiers. Dar-e-Arqam Schools, خوبصورت دنیا، بہترین آخرت۔ سیاست تو ہمارے والدین کا بھی پیشہ نہیں تھا، نہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ جو میں پروفیشنلی کیا ہوں، میں تو اللہ کے فضل سے معاف فیسوں سے پڑھ کے آیا ہوں، اور 8ویں جماعت میں بھی اسکول ٹاپر اسکالرشپ تھا، مڈل میں میٹرک میں بھی اسکول ٹاپر اسکالرشپ تھا۔ میرا فوکس یہ تھا کہ جس طرح غربت کی لکیریں ہم نے توڑی ہیں اور اس ملک میں اچھا نام پیدا کیا ہے، اس ملک کے اچھے سرمایہ کار بنے ہیں، اس ملک میں ٹرینڈ سیٹنگ کی ہے، اسی طرح پورے ملک کے لیے جو کام کرنے کا ٹاسک ہمیں ملتا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کرنے کے لیے، تو یقیناً ہم اس کو کسی منزل پہ لے جا کے چھوڑتے۔ اب راستے میں کیا انٹرنس آئی ہیں گجرات میں، تو پاکستان تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ جواب دہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم لگاتار اپنی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم اس میں شیئر ڈال سکتے ہیں، ہائی کمانڈ سے لگاتار لائن اپ ہیں، جو یہاں کے حالات و واقعات ہیں ان تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ دھرنے کے اندر جو لوگوں نے ہم سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز لگائی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم اس کے لیول پہ پورا نہیں آ سکے۔ ہم نے جتنا ڈاٹا 5.5 مہینے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، غربت کی لکیریں ہم توڑیں گے، اتنے % غربت ہے، ہم اسے اتنے % لے کے آئیں گے، مہنگائی کو ہم ختم کریں گے، بے روزگاری کو ختم کریں گے، انصاف کا نظام بحال کریں گے، کرائم کو بلاک کریں گے۔ کسی نے ہم کو روکا نہیں ہے۔ یہ بار لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب کو کسی نے کام نہیں کرنے دیا۔ خان صاحب کو کس نے روکنا تھا کام کرنے کے لیے جب پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اپوزیشن ہے، وہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کو پکڑے اور اس کا عوام کو بتائے جی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ صحیح ہو رہی ہیں، اور ہمارا کام ہے لوگوں کو مطمئن کرنا کہ نہیں جی ہم ملک کے لیے صحیح کام کر رہے ہیں، ہمارا فیوچر بہتر ہے۔ نیشنل لیول پہ جو چیزیں ہوئی ہیں بہت ساری ویکنیس اس کے اندر، انٹرنیشنل لیول اس میں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے UN جو پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، آج تک تاریخ میں کسی نے اس اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہماری افغان پالیسی تھی، اس میں بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اس ٹائم میں گزارا کیا۔ اس کے بعد CPEC کا جو روٹ تھا چائنا سے لے کر گوادر تک 3600 کلومیٹر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشکر، اس کے اوپر بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے جو امید فضا پیغام ہے کہ پاکستان سے پروڈکشن ہوگی وایا افغانستان، سینٹرل ایشیا تک جائے گی، مڈل ایسٹ تک جائے گی، اور CPEC کے روٹ کو ہم فعال کریں گے۔ چائنا سے ہماری بہت بڑی تجارت ہوگی، یہاں انڈسٹری کا کلچر ہوگا، ٹریڈ کا کلچر ہوگا، گروتھ کا کلچر ہوگا۔ خان ہو یا کوئی اور ہو، ہم ہو یا کوئی اور ہو، اس ملک نے انشاءاللہ سروائیو کرنا ہے، اس ملک نے رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ لیکن ہم سے کیوں نہیں کام ہو سکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے کہ 23 سال کے عرصہ میں لیڈرشپ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کسی پلیٹ فارم کے کوئی مؤثر انٹرویوز نہیں ہوئے سلیکشن آف ٹیم کے لیے، سلیکشن آف لیڈرز کے لیے۔ سلیکشن آف ٹیم، ٹریننگ آف ٹیم اینڈ یوٹیلائزیشن آف ٹیم، دیٹ میکس اسکور۔ اگر ہمیں اتنا بڑا ٹاسک عوام نے دے دیا، دھرنے کے بعد ہمیں اتنی بڑی ہائپ، اتنی بڑی ترقی مل گئی تھی، لوگوں نے ہمارے اوپر 100% بھروسہ کر لیا تھا، پھر بھی ہم اس خوف میں رہے کہ ہم شاید یہ سیٹیں نہ جیت سکیں، تو ہم نے اتحادیوں کو ساتھ ملایا، اور اتحادی بہت سارے ایسے تھے جو نئے پاکستان کا نام بھی واقف نہیں تھے اس سے۔ وہ پرانی سوچ اور پرانی ڈگر کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے ہماری کیا مدد کرنی تھی اور کیا پاکستان میں انقلاب آنا تھا۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کم بیک کے لیے بہت کم ٹائم، 2 سال بچا ہوا ہے۔ اگر ہم کوئی انقلابی سٹیپ لے جاتے ہیں تو پاکستان کی قوم پھر ہمارے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔
لیکن ہم ڈیلیور میں اگر فردر کمزور ہوں گے، کیونکہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ روڈ پہ چڑھ کے نئے پاکستان کا نعرہ لگانا کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ غربت کی لکیریں پہلے سے بڑھی ہیں، مہنگائی پہلے سے بڑھی ہے، کرائم پہلے سے بڑھا ہے، کرپشن پہلے سے بڑھی ہے، مس مینج پہلے سے بڑھی ہے، انڈسٹری اور ٹریڈ کا کلچر بالکل کمزور ہوا ہے پہلے سے، جو کہ بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہے کہ سرمایہ کار کو تحفظ دو، سرمایہ کار کو عزت دو۔ اگر اس ماحول کو ہم ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مے بی کہ 2 سال میں ہم کم بیک کی پوزیشن میں ہوں گے۔ گول صاحب محترم، یہ بتائیے کہ آپ اب بھی پر امید ہیں کہ خان کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ جو امید ہے اس کی سالڈ گراؤنڈ ہے؟ کیونکہ جو پچھلے 3 سال ہیں، جو 60% ٹائم ہے، اس میں تو آپ نے پرفارم نہیں کیا، کوئی آؤٹ کم اس طرح کی نہیں آئی، یا کوئی رستہ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کی منزل بڑی روشن ہو، تو لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ شاید کوئی امید اب بھی باقی ہے۔ اس وقت خان صاحب کے پاس 3 آپشن ہیں۔ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی ہے تو میں بھی وہ اپنے ٹریک کے اوپر آ کے شاید کوئی سکسیس کر جائیں۔ دوسرا سب سے بڑا سورس ان کے پاس ہے اوورسیز لوگ، اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 80% کے لگ بھگ یا 70% کے لگ بھگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو اوورسیز والے ہیں۔ ووٹ وہ تحریک انصاف کو ڈلیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ دونوں کے علاوہ اگر جو پاکستان کی اپنی پاپولیشن پاکستان کے اندر رہ رہی ہے، جو بہت تکلیف میں ہے، جس کو انصاف نہیں مل رہا، جس کو روزگار نہیں مل رہا، امپلائمنٹ نہیں مل رہی، ان کو اگر ہم 100% نگلیکٹ کر کے یہ 2 چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا اینڈ رزلٹ لینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی کیپچر کرنے کے لیے کوئی پیکیج دیں، کیونکہ یہ 2-3 سال جب گزرے ہیں تو 2-3 سال میں لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ اب فیول ہے آپ کی آخری لیول تک مہنگائی پہ جا رہا ہے، آپ کی کھانے پینے کی چیزیں تقریباً ڈبل سے تھوڑی سی کم قیمت ان کی رہ گئی ہے، جبکہ مزدور کو اس سے زیادہ مزدوری نہیں ملی۔ آپ سسٹم کو کریٹ کریں، ایسا نظام بنائیں جس سے لوگ مزدوری کریں، حلال کے پیسے کما کے جیب میں ڈالیں، جیب سے نکالے وہ چیزیں خریدیں۔ وہ نظام ہمارا کولیپس ہوتا جا رہا ہے، اس نظام کو ریسٹور کرنے کی ضرورت، تاکہ لوگوں کو یہ اغوا برائے تاوان اور کرائم اور منشیات فروشی اور یہ قبضہ گروپ، یہ آپ ان چیزوں کو دیکھنا تو بہت سے ضلعوں میں نہ دیکھیں، ہمارے سارے گجرات میں دیکھ لیں کہ V8 گاڑیاں کتنی آئی ہیں، وہ کس طرح لوگ کما رہے ہیں، کیا لوگ کر رہے ہیں۔ میں اپنے ضلع کے بارے میں بری بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کم از کم یہاں وہ نظام نہیں ہونا چاہیے جو لگاتار ایک عرصہ دراز سے بچھایا ہوا ہے، اس کو کولیپس ہونا چاہیے۔ حلال کی روزی کا کلچر دوبارہ بچنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کلچر میں برکت نہیں ہو سکتی۔ گون صاحب یہ بتائیے کہ گجرات کے لوگ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو فالو کیا اور ان کو امپاور کیا ووٹ کے ذریعے، لیکن گجرات کے لوگوں کو کیا ملا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری محکموں میں اسی طرح کا انداز ہے اور اسی طرح کی جس چلن تھا وہ چل رہا ہے، تو گجرات کے لیے تبدیلی تو ڈبل معنوں میں نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، اذیت ناک بن گئی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو جو تکالیف ہیں ان کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن میں گجرات کے بارے میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں۔ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے پرانے، وہ جس دائرے میں جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی وہ پہنچ اور وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اب لوگوں کو اپنی جائیدادیں بچانے مشکل پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو اپنے بچے منشیات فروشوں سے بچانے مشکل پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ پھر رہے ہیں، جس کسی نے جائیداد بیچنی ہوتی ہے پٹواری سے وہ جا کے فرض بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ کسی وڈیرے کا مشورہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے بیچ دو تو پھر میں آپ کو فرض دے دوں گا۔ تو میں سب سے اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے، اس ملک کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اس پہ وہ کلچر بننے دیں جو ہمارے اولیاء اللہ کا کلچر گجرات میں تھا، جہاں صنعت کاروں، کاریگروں اور تاجروں کا شہر تھا۔ ان کے ہاتھ میں یہ مزدوری آنے دیں، حلال کی مزدوری کا کلچر کھلنے دیں، یہ چھینا جھپٹی والا کلچر روکیں۔ میں ہائر اتھارٹیز پاکستان تحریک انصاف سے بھی اپیل کروں گا کہ گجرات کے ورکر جو عرصہ دراز سے محنت کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ پس رہے ہیں، وہ جس دائرے میں جاتے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور میں شرمندہ بھی ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوں، میں ساتھ ساتھ جاتا بھی ہوں، کوشش بھی کرتا رہتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ ہماری کوشش کامیابی ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ سپیسز ہائی جیک کی ہوئی ہیں، وہاں پر جا کے ہماری کامیابی نہیں ہوتی۔ میں کسی جماعت کا بھی نام لے کے نہیں فوکس کروں گا کہ فلانے بندے نے یہ ایسے کیا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے اس گجرات کی سرزمین کے اوپر رحم کریں،
یہ پورے پاکستان سے علاوہ اس تھوڑے سے ایریے کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی محنت ساری کو ہم نے کیا بیچ دیا ہے، کیا ہم نے ساری عمر کے لیے ٹیک اوور کروا دیا ہے؟ اس طرح لوگ نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، پھر جماعتوں کے اوپر لوگوں کا عقیدہ اٹھ جائے گا. لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک سعادت اور عبادت کے طور پر فالو کرتے رہے، اس کی مدد کرتے رہے، اس کے پیچھے دوڑتے رہے، اور اب بھی وہ لوگ عشق سے دوڑنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم ان پہ اتنا رحم کریں کہ وہ اپنا دل برداشتہ ہو کر اس تحریک انصاف کے پیچھے سے ہٹ نہ جائیں.